جی السلام علیکم. یہ 249 ایپیسوڈ ہے, 249ویں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. اس ایپیسوڈ میں آپ کو, اگر آپ کا ذاتی کاروبار ہے, کر رہے ہیں یا نیا شروع کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کچھ گولڈن ٹپس دوں گا. اور اگلی ساتھ میں بھی چند ایک مشورے. میں عقل کل نہیں ہوں, لیکن جو میں نے سیکھا ہے میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. سب سے مشکل جو شعبہ ہے وہ پرچیز کا ہے. آپ کے پاس مختلف کمپنیز کے ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں آرڈر لینے کے لیے. اگر اس پہ آپ کی کمانڈ برابر ہے تو آپ ایک کامیاب کاروباری بن سکتے ہیں, کیونکہ سارا گپلا وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ ٹپ دوں گا کہ جو آرڈر بک کرائے اس کو جو میرا آرڈر لکھا ہے ایک اس کی ڈپلیکیٹ کاپی مجھے بھی دے. ایک تو اس سے یہ سہولت ہوگی آپ کو کہ آپ کو نیکسٹ ڈے پتہ ہوگا, یا ویری نیکسٹ ڈے جب سپلائی آتی ہے, کہ آپ نے کیا لکھوایا تھا, کیا آیا تھا, کیا ویریئنٹ تھے, کیا سائز تھے, کیا کلر تھے, کون سے فلیور تھے, اسکیم کیا تھی, انسینٹیو کیا تھا, پرسنٹیج کیا تھی. یہ بہت ضروری ہے. جس نے ان چیزوں پہ قابو پا لیا, ساری کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے, اس نے کچھ نہ کچھ کما لیا. پھر ایک اور بات ادھار کے سلسلے میں, سب سے پہلے کسی طریقے سے بھی یہ معلوم کریں کہ جسے آپ کریڈٹ پہ سامان دے رہے ہیں کیا وہ کرائے کے مکان میں ہے یا اس کا اپنا مکان ہے. اگر کوئی کرائے پہ ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ برف پہ لکھ کے بھول جائیں, کیونکہ جو آپ نے برف پہ لکھا ہے وہ پگھل جائے گا, آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ نے کیا لکھا ہے. اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب سپلائی آتی ہے تو جو آپ نے آرڈر پلیس کیا تھا, آپ اس سلپ کے مطابق اس کو چیک کریں, ڈیٹ آف ایکسپائری چیک کریں, فلیور چیک کریں, اور اس کے اوپر جو پیکنگ ٹیپس لگی ہیں انہیں چیک کریں. اگر کوئی ٹیپ لوز ہے تو سمجھ لیں خواہ وہ دودھ کا پیکٹ ہے, خواہ وہ صرف کا ہے, خواہ وہ بسکٹ کا ہے, خواہ وہ چاکلیٹ کا ہے, سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی ہے. اور میرا تجربہ یہی بتاتا تھا کہ جب بھی اس میں سے پیس کاؤنٹ کیے تو اس میں سے پیس نکلے ہوئے تھے. جب آپ سامان رینکوں میں رکھیں تو جو پہلے لیا ہے اسے فرنٹ پہ رکھیں, جو بعد میں آیا ہے اسے بیک پہ رکھیں, تاکہ جو پہلے سامان پڑا ہے وہ پہلے نکلے, تاکہ کم سے کم ایکسپائریز وجود میں آئے. ویسے بھی ہر 15 دن بعد رینڈملی اپنے سٹاک کو چیک کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی کسٹمر جو چیز 1-2 دن پہلے لے کے آیا ہے, اگر واپس دینے آیا ہے تو انشور کریں کہ کیا وہ آپ کی شاپ سے گئی تھی اور کیا اس کی ایکسپائری ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے آپ کسٹمر سے لے کے اسے ویسے ہی ریک میں رکھتے ہیں, اور کل کو اگر فوڈ والوں کی چیکنگ آئے تو کیا پتہ وہ پیس ایکسپائر ہو, کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ بتا رہا ہوں. پھر جو مختلف کمپنیز کے ریپ آتے ہیں, جی ہم نے ڈسپلے کرنا ہے,
ہم نے اپنا رینک ارینج کرنا ہے، ان پہ گہری نظر رکھیں، کیونکہ کوئی کسٹمر چیز نہیں اٹھاتا، لیکن ان کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ یوزڈ ہوتے ہیں اس سے۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس نے سامان پورا کروا دیا، آپ کسٹمر میں لگ گئے، اس کے بعد وہ جاتے ہوئے وہاں سے ایک چیز اٹھا کے لے گیا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ پھر جعلی نوٹ والے حضرات بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں جو 500 دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے 1000 دیا ہے۔ جب بھی کوئی پیسے دے تو اس کے پیسے ہاتھ میں رکھیں اس وقت تک جب تک آپ اسے بقایا نہ دیں، اور بقایا دے کے جب تک وہ مطمئن ہو کے باہر نہ نکل جائے اس وقت تک جو اس نے نوٹ دیا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ پیسے ہمیشہ اس کے سامنے ایک ایک نوٹ کر کے گن کے انہیں دیں، ایسے ہی مت پکڑائیں، کیونکہ آپ کام میں لگ گئے تو اس نے کہنا ہے اس میں سے 100 کم ہے یا 200 کم ہے۔ ہاں CCTV کیمرے سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا کرنا ناممکن ہوتا ہے، رش ہو یا کسٹمر زیادہ ہو۔ اب آئیں آپ نے اپنا سٹاک کیسے مینٹین کرنا ہے۔ آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ ہیڈ اینڈ شولڈر کے ہر ویریئنٹ کی کم سے کم اور ہر سائز کی میرے پاس 6 باٹل ہونی چاہیے، اگر رننگ ہے تو وہ 10 بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح صابن ہے کہ ہر ویریئنٹ کا کلر کا یعنی میرے پاس 2 درجن ہونا چاہیے۔ اب جب بھی آپ آرڈر پلیس کروائیں تو آپ دیکھیں ہیڈ اینڈ شولڈر اینٹی ڈینڈرف ہے، 2 in 1 ہے، کتنے پڑے ہیں۔ اگر وہ 2 ہیں تو اب آپ نے 8 پورے کرنے ہیں تو 6 اور لکھوائیں، اگر وہ 3 پڑے ہیں تو 5 اور لکھوائیں، اگر 4 پڑے ہیں تو 4 اور لکھوائیں۔ اسی طرح جیم ہے، جیم کا ہر ویریئنٹ آپ کے پاس کم سے کم 1 ہفتے کے لیے 1 درجن ہونا چاہیے، اس میں اگر مینگو 4 ہیں تو 8 اور لکھوا دیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میں سٹاک مینٹین کر رہا ہوں، اور یہ پیمنٹس کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کیا میں ارن کر رہا ہوں یا لوز کر رہا ہوں۔ اس پہ آپ نے کمانڈ کیسے کرنی ہے۔ صبح جب آپ آئیں تو جو آپ کیش لے کے آئے ہیں وہ ایک پیپر پہ لکھ لیں کہ میں اتنا کیش لے کے آیا ہوں۔ اب آپ نے جو پیمنٹس کی ہیں اس ہر پیمنٹ کا بل آپ کے پاس ہے۔ اب جب آپ نے رات کو کلوز کیا ہے تو مثال کے طور پہ آپ کے پاس 20,000 تھا، آپ نے 15,000 کی چیزیں لی ہیں، 5,000 وہ بچ گیا۔ اگر آپ کے پاس 40 ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے 35,000 کی سیل کی ہے۔ اگر آپ 20 لے کے آئے ہیں، آپ نے 10 کی چیزیں لی ہیں اور آپ کے پاس رات کو بیلنس 20,000 ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے 10,000 کی سیل کی ہے۔ پھر ایک اور کام کریں، کوشش کریں کہ آرڈر پلیس 2 بجے تک کریں، 2 بجے تک سٹاک لیں، 2 بجے تک ہی آرڈر پلیس کریں۔ 2 بجے کے بعد نہ کسی کو پیمنٹ کریں، نہ آرڈر پلیس کریں، نہ سٹاک لیں۔ اگر کوئی دینے بھی آئے سٹاک تو اسے کہیں جی آج پیمنٹ نہیں ہوگی، پیمنٹ کل ہوگی۔ اس طرح آپ کو بہت بڑی آسانی رہے گی کہ آپ 2 بجے تک پیمنٹ کر کے مینٹلی فری ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی سیل مین کوئی سپلائی نہیں آئے گی، کیونکہ میجر پورشن کاروبار کا آفٹر نون ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کے کسٹمر ڈسٹرب نہیں ہوں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک ہفتہ جیسے 15 سے 22 جس میں آپ کے بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل آتے ہیں، وہ کوئی سا ویک بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ چن لیں۔ اس میں آپ کوشش کریں
کہ اس ہفتے آپ نے آرڈر پلیسنگ نہیں کرنی. اگر بہت ہی ضروری ہے تو پھر آرڈر پلیس کریں، ادروائز آرڈر پلیس نہ کریں. اس طرح آپ کے پاس ایک سفیشینٹ اماؤنٹ پورے ہفتے سیل کی جمع ہو جائے گی، جس سے آپ اپنے دیگر بل جیسے آپ منڈی سے چاول، دالیں، دوسری چیزیں منگواتے ہیں، ان کی آپ پیمنٹ یکمشت آسانی سے کر سکتے ہیں. میں نے تو یہی پیمانہ رکھا تھا، اسی پہ عمل کیا تھا، اور میں بڑا ایزی رہتا تھا. جو میرے بکر تھے، جو سیل مین تھے، وہ میرے ایٹیچیوڈ سے، میری ہیبٹ سے اور میرے بزنس سٹائل سے واقف تھے، اس لیے انہیں بھی کوفت نہیں ہوتی تھی اور مجھے بھی مشکل نہیں ہوتی تھی. اگلی قسط میں آگے چل کے مزید کاروبار پہ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.